ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ وہ معاشرتی خرابیاں ہیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، اونچے لیول پر بھی، چھوٹے لیول پر بھی، درمیانے لیول پر بھی۔ بڑا آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، درمیان آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹا بچہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ حالانکہ اب اتنا جھوٹ عام ہو گیا کہ لوگ اب اس نوجوان نسل، بچے ہمارے اس جھوٹ کو اب گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ آج ہمارا کتنا ظلم عام ہے، کتنا ظلم ہے، ہر سطح پر ظلم ہے۔ لوگ ظلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو مارے پیٹیں، کسی کا حق مارنا ظلم ہے۔ میراث آج ہمارے ہاں لوگ تقسیم نہیں کرتے، کتنا بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کے ساتھ کسی کا حق مارنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ ناجائز تجاوزات کرتے ہیں، گھر کی دیواروں کو آگے کر لیا، دکانوں کو 2-2 گز آگے بڑھا لیا، فٹ پاتھوں پر لوگ کھڑے ہو گئے، اپنی دکانیں کھول لی، بھرا پڑا ہے نا پورا معاشرہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس لیے ظلم ہے کہ آپ نے دوسرے انسان کا حق مارا ہے۔ یہ حق پورے معاشرے کا تھا کہ اس کو مجموعی طور پر سب استعمال کرتے، ایک آدمی زمین گھیر کر بیٹھ گیا۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی انسان کسی کی ایک بالی زمین بھی ناحق قبضہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں آخرت کے اندر 7 زمینوں کا طوق ڈالیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا پڑا ہے، کتنا ہم ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، کتنا ہم ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں، کتنا عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ مرد غیر ملکوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیویاں ان کے یہاں پر رہتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ 15 سال میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 15 سال مرد باہر ہے اور بیوی کراچی پاکستان میں۔ پچھلے دنوں میرا امریکہ جانا ہوا، وہاں ایک میرے جاننے والے تھے، مجھے معلوم تھا کہ ان کی بیوی پاکستان میں ہے اور پھر اس وقت 11 سال یا 12-13 سال اس وقت ان کو ہو چکے تھے گئے ہوئے۔ میں نے ان کو جا کر سمجھایا کہ بھائی آپ نے شادی کی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ اپنی بیوی کے جہاں آپ کی بیوی کو آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ کی اولاد کو بھی تو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کس گرین کارڈ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پر، آپ پاکستان نہیں آ پا رہے؟ یہ آپ کے لیے حرام ہے اس طرح بیویوں کو چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں یہ قانون نافذ فرمایا تھا کہ کوئی مرد 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہ سکتا، گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ حق ہے، اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے، بیوی کا حق ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے، شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو وہ میرے جاننے والے تھے، ان کو سمجھایا، کہیں گے جی بس 50-60 دن کی بات ہے، میں آ رہا ہوں واپس۔ آج پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، نہیں آئے۔ ایک گھرانہ نہیں ہے، ایک انسان نہیں ہے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آدمی ہوں گے جو اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ آتے ہیں، نہ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، نہ خود آتے ہیں، درمیان میں ان کو چھوڑا ہوا۔ یہ حرام ہے، کتنا بڑا کبیرہ حرام ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ در حقیقت یہ گناہ ہے، معاشرتی گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، چوریاں کرنا۔ چوری دیکھیے، ایک تو چور گھر میں داخل ہو کر چوریاں کرتا ہے، اس کو تو سب کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، اس نے گھر میں داخل ہو کر چوری کر لی، پکڑ لیں گے تو لوگ ماریں گے، پولیس کے پاس لے جائیں گے۔ ایک چوری ہوتی ہے کام کی چوری، کہ تنخواہ پوری لے لو کام نہ کرو، یہ ہے کام کی چوری۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے سے مال کی چوری ہوتی ہے، ایک چور چوریاں کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک وقت کی چوری ہوتی ہے کہ تنخواہ پوری لے لو کام نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے عام چور گھر میں داخل ہو کر چوریاں کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ آج یہ دیکھیے پورا معاشرہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، نہیں بھگت رہا؟ ہمارے ہاں سرکاری دفتروں میں جاؤ کہ کیا شکایت ہے کہ جی کام ہی کوئی نہیں کرتا، یہ شکایت ہے۔ یہ چوری ہے نا، یہ کام کی چوری ہے۔ اس کو رحم نہیں آتا اس آنے والے آدمی کے اوپر جو آپ کے دفتر میں آ کر آپ سے کام کروانا چاہتا ہے، کوئی رحم نہیں کرتا۔
ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ بیچارہ آج آیا، اگر میں تھوڑی سی محنت کر کے اس کا کام پورا کر دوں تو کل اس کو چکر نہیں لگانا پڑے گا، نہیں جی آپ کل آئیے گا، واپس کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں کے معاشرتی مسائل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے گھر آج دین کی تعلیم سے خالی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، اسکولوں میں دین کی تعلیم ملی نہیں، اور ماں باپ ہمارے گھر میں ماں باپ دین کی تعلیم کی طرف توجہ کرتے نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچہ جب وہ بڑھ کر جوان ہوتا ہے اور وہ کام کاج کرتا ہے تو ان تمام تعلیمات سے بے بہرا ہوتا ہے۔